السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ النساء کی آیت نمبر 28 سے 30 تک ہے، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ بسم اللہ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، چاہتا ہے اللہ کہ ہلکا کرے تم کو یا ہلکا کرے تم سے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے۔ الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ ہو تجارت، عن تراض منکم، تمہاری آپس کی رضامندی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ ہے تمہارے ساتھ مہربان، رحم کرنے والا۔ تو پیچھے جو ہم نے شہوات کی پیروی کرنے والوں کی کچھ باتیں سنی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو تنگ کرتے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں ہلکا کرے، اور انسان کو اس نے کمزور پیدا کیا۔ جیسے سورہ نساء کے شروع میں نے بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سورہ نساء میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ اگر ان کے مقابلے میں مجھے پوری دنیا بھی مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی مجھے ان آیات کے آنے سے ہوئی۔ ان میں یہ آیات بھی ہے جس میں اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ مہربان ہو، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہدایت دے، اور یہاں آ رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں ہلکا رکھے۔ کتنا بوجھل کر لیا انسان نے خود کو۔ اللہ نے تو ہمیں دعا سکھائی کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، یا اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ ہم تو یہ دعائیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم خود کو خود اپنے گلوں میں ہم نے طوق ڈالے ہوئے ہیں۔ اتنی مشکل چیزیں ہم نے ایجاد کر لیں جن کو نبھانا اور جن کے ساتھ چلنا خود ہمارے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا۔ اگر کوئی انسان خود کو اس قابل سمجھتا ہے، کرتا ہے، کھپتا بے شک وہ بھی ہے، لیکن جس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں، وہ دیکھ دیکھ کر کھپتا رہتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم نے کتنا مشکل کر لیا کھانا پینا، کتنا آسان کھانا پینا تھا پہلے کہ ایک ہنڈیا بنائی، پورے گھر نے پیٹ بھر کے روٹی کھا لی اور بس کافی ہے۔ صبح کو کھائی، پھر شام کو کوئی سنیک نہیں، کوئی چائے کا ٹائم نہیں، کوئی لمبی چوڑی ریسیپی نہیں۔ لیکن اب اتنی ریسیپی کہ سنتے جاؤ تھک جاؤ، ریسیپی ختم نہیں ہوتی۔ ایک چکن کی ہی لاکھوں کی تعداد میں ریسیپی، اس کو دائیں کر لو بائیں کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، سارا دن لگے رہو، 10 منٹ میں کھانا ختم۔ وہ بھی کسی کو پسند آیا، کسی کو نہیں آیا۔ ہلکا رکھو خود کو، وہی کھانا ہے، صرف زبان کا ٹیسٹ ہے۔ اس نے معدے میں جا کے کوئی نئی شکل نہیں بنانی، نہ ہی تمہیں نئی طاقت دینی ہے، شاید کم ہی طاقت دے جس کو تم نے تل کے اسکیل کر لیا۔ ہلکا رکھو ہر چیز کو۔ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہاں دل نہیں لگاتے۔ پھر لباس میں کتنا محنت کرتے ہم ایک لباس کے لیے، لے کے آتے ہیں، پھر اس کو سجاتے پھرتے ہیں، پھر درزیوں سے سلاتے ہیں، اور پھر جب کوئی شادی کا موقع ہو جائے پھر تو کچھ پوچھے ہی نہ۔ پھر تو کوئی نماز کا یاد نہیں، قرآن کا یاد نہیں، اور صبح شام کے اذکار بھولے ہوئے ہیں، بس شاپنگ۔ کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، بہترین ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش۔ کتنا مشکل کر لیا ہم نے ہر چیز کو۔ پھر گھر کی سجاوٹ، 6 ماہ ہو گئے، 1 سال ہو گیا، رینوویٹ کرو، اتار دو یہ سارے پردے، نکال دو یہ سارا فرنیچر، نیا لے کے آؤ۔ کیا ہو گیا تھا؟ بیٹھنا ہی تھا نا۔ اور پردے، جب ہم نے زندگی کو ایک دوسرے کے لیے شو آف، نمائش کا ذریعہ بنا لیا، تنگ ہم خود ہی ہوئے۔ اگر 10 سال بھی کوئی پردے چلتے ہیں تو چلیں، کیا ہو گیا؟ وہ پھٹ تو نہیں گئے نا؟ پردہ ہی کرنا تھا نا، ہم نے سجانا تھا، سجے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، لیکن نہیں،
پیسہ ہے نا تو کہاں لگائیں؟ پھر برتن فلاں کے گھر میں گئی، نئے برتن ہیں اس کے نئی نئی چیزیں، اس کے نئے آرگنائزر ہے، سب چیزیں چینج کرو، نئے لے کے آؤ، گھر میں جگہ ہو نہ ہو پچھلے بھی رکھی جانے، نئے بھی لے آؤ، یا پچھلے سب اٹھوا دو اور نئے لے کے آؤ۔ حتیٰ کہ عبادات میں بھی ہم نے خود پہ سختی کی۔ کہاں ہے 1.25 بار آیت کریمہ پڑھو، ٹھیک ہے پڑھتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بتائیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کون سی تسبیح لے کے گئے تھے، اور کس نے وہاں گنا تھا کہ انہوں نے 1.25 دفعہ پڑھا؟ بھی اپنے اوپر وظیفوں کو اتنا مسلط نہ کریں، یہ بہترین وظیفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے، لیکن کہیں 1.25 کا نام نہیں آیا۔ جتنی دفعہ منہ میں آتا پڑھتے رہو، چلتے پھرتے، ایزی ایزی۔ کوئی بات کوئی پوچھے کہ کیا پڑھیں بتائیں تو باجی کتنی دفعہ پڑھنی ہے، کیوں تنگ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ دعا کرنی ہے نا اللہ سے، ایک ٹائم ہے اس کی قبولیت کا، تم کرتے رہو چلتے پھرتے، جب یاد آئے، جب تکلیف محسوس ہو کرے جاؤ، گنتی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں گنتی اگر بتائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو تسبیح فاطمہ کے نام سے ہمیں پتہ ہے کہ نماز کے بعد کتنی کم، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، بس کتنی کم ہے، چند سیکنڈ لگتے۔ صبح شام کے اذکار کتنے کم ہیں، زکوٰۃ کتنی تھوڑی ہے، صدقے کے لیے کوئی لیمٹ نہیں۔ اللہ نے تو تمہیں ہلکا رکھا ہے، اسے پتہ ہے انسان کمزور ہے۔ پھر گھر کے ڈسپلن اتنے مشکل کہ بہو گھر سے نکلے ہم سے پوچھ کے جائے، اور اتنے دن ہو گئے ابھی اس کی ماں کی طرف گئے، بس تھوڑے ہیں ابھی نہیں جائے گی، زیادہ ہو جائیں کبھی نہیں کہنا چاہو 1 ماہ ہو گیا تم چلی جاؤ، نہیں کم ہو گئے کیوں گئی، فوراً آئے ہمارے پاس بیٹھے، فلاں کام اس نے آج نہیں کیا، بٹھاؤ اس کو، پوچھو کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کسی کو جینے دیتے تم لوگ، کیوں زندگی کو اتنی مشکل کر لیا؟ پھر توہمات اور استغفار، کوئی ایک جگہ بیٹھ گیا دوسرا بیٹھے گا نہیں، کوئی کسی کے بیڈ پہ چڑھ گیا چادر اتارو، صفائی کرو، کوئی چیز گر گئی دھو سارا، نوکرانیوں کے گلے میں مصیبت پڑ جاتی، اور ایک ہی برتن کو دھوئے جا رہے ہیں، ٹینکی خالی ہو رہی، کوئی فکر نہیں، وہم صاف ہی نہیں ہوا۔ کتنی چیزیں ہیں، جہیز ہے، دنیا جہان کی چیزیں اکٹھی کر کے جہیز میں دے دیں گے، کیا نصیب دے سکتے ہیں؟ اتنا ہی دے جتنا آپ کے پاس ہے۔ 10 سال ایک بچی کا قرضہ اتارتے رہیں، اتنی دیر میں دوسری بچی کا ٹائم آ جائے، یا پھر زکوٰۃیں اکٹھی کر کے اب جہیز دیں، تکلیف دے صورتحال۔ اللہ تمہیں ہلکا کرنا چاہتا ہے، اس نے انسان کو کمزور پیدا کیا، گلے سے اتارو یہ توق، اور بعض دفعہ اوابین کے نفل پڑھنے شروع کرنے، پڑھتے جانا ہے، اور تم فرائض پورے کرو نا، ٹھیک ہے ہمت دی ہے اللہ نے، نفل پڑھو، تہجد پڑھو، کوئی پرابلم نہیں، اتنی گنتیاں نہ کرو کہ لوگوں کو بتانا پڑے، دل میں ایک خوش فہمی آ جائے کہ میں نے بہت عبادت کی۔ کتنا مروب کر سکتے ہم؟ اللہ کے فرشتوں کی عبادت دیکھیے، ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے، کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، سوتے بھی نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم غلام ہیں اللہ کے، کمزور ہیں، اللہ نے کہہ دیا انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، تو ہم کیوں سمجھتے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم جو چاہیں کر سکتے؟ نہیں، ہلکا رکھو، یہ مسافر خانہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ پہ سفر کرنا ہو، بیگ ہلکا ہو تو سکون ہوتا ہے۔ سردیوں کے اتنے کپڑے، گرمیوں کے اتنے کپڑے، جو سنبھالیں نہ سنبھلیں، اور آئے جا رہے ہیں۔ کہاں کہاں انسان اپنے آپ کو تنگ کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ہلکا رکھا ہے، نہ شہوات کے پیچھے لگ، یہ سب شہوات ہیں، ضرورت تو انسان کی بہت تھوڑی۔ کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے، کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، بس باقی تو سارا کیا ہے، وانٹس، دل کر رہا ہے پیزا منگائیں، دل کر رہا ہے کھانا کھا لیا ہے، رات کے 12 بجے اس کا آرڈر، کوئی نیڈ نہیں ہے، نہ اندر مانگ رہا ہے، کریونگ ہو رہی ہے۔ یہ کریونگ ایک نیا لفظ آ گیا،
اسی طرح کپڑا ہے، اسی طرح ہر چیز، جوتے ہیں، ڈھیر کے ڈھیر، ڈھیر کے ڈھیر۔ انسان کو ہلکا رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں اتنا ملوث نہ کرے کہ اس کو اللہ کی عبادت کا ٹائم ہی نہ ملے۔ اللہ کے ساتھ اس کا لنک کمزور ہوتا ہے، جتنا انسان دنیا میں گم ہوتا جاتا ہے اتنا اس کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں مال نہ کھاؤ۔ اور تم کہا، نہ کھاؤ مال اپنے، آپس میں تم اپنے مال۔ جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس کو دھوکہ دیا، خود کو دیتے ہیں۔ ہر وہ طریقہ جس میں دھوکہ ہو، فریب ہو، جال سازی ہو، ڈاکہ، چوری، رشوت، فحاشی، اس کی اشاعت میں مال لگانا اور فحاشی کے ذریعے مال کو کمانا اور دکھانا کچھ اور دینا کچھ، گنتی میں دھوکہ، ناپنے میں دھوکہ، تولنے میں دھوکہ، 1 کلو آلو میں 2 خراب کر دینے، رکھ دینے، چلے کوئی بات نہیں، سیمپل کچھ دکھانا اور دکھانا کچھ اور، دینا کچھ اور، اوپر سے اچھا چیز رکھ کے نیچے جلی سڑی رکھ دینا۔ اپنے اعتبار کو قائم کرنے کے لیے پورے ٹائم پہ ادھار مال لینا اور پورے ٹائم پہ پیمنٹ کرنا۔ جب اگلے کا دل آپ کی طرف سے مطمئن ہو جائے، ڈھیر ساری چیز لینی اور پھر غائب ہو جانا۔ کتنے طریقے ہیں دنیا، جب کوئی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے دے، یہ سب باطل طریقے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں کوئی تجارت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، لیکن یہ بھی حلال کام میں۔ یہ نہیں ہے کہ اب سود کا کام آپس کی رضامندی سے کریں، کمٹمنٹ سے کریں۔ جیسے ایک شخص ہے اور وہ کسی کو قرضہ دیتا ہے، لیکن ساتھ یہ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ تم نے جب مجھے دینا ہے 2000 بڑھا کے دینا۔ یہ 2000 اس نے دھوکہ کیا ہے اور اس نے غلط لیا ہے، سود لیا ہے۔ یہ کہے کہ نہیں میری تو کمٹمنٹ ہو گئی، یہ کوئی کمٹمنٹ نہیں۔ حلال کام میں بھی اگر غلط کمٹمنٹ ہے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور پھر تجارت میں آپ نے ایک دام کو پسند کیا۔ مناسب انسان اپنا پروفٹ رکھے، زیادہ بھی لے سکتا ہے لیکن بارگیننگ نہیں کرے، زیادہ بتا کے کم کرے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا قسم کھا کر جو کسی کا حق مار لیتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، چاہے وہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی معمولی سی چیز میں کسی کو دھوکہ دے دینا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا۔ وہ ہوگا جو تہبند لٹکائے، یعنی اپنی شلوار یا پینٹ کو نیچے تک لٹکائے، جبکہ اللہ نے ٹخنوں کو ننگا رکھنے کا مردوں کو حکم دیا۔ پھر احسان جتانے والا، پھر جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا۔ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ مال کو، پیسے کو، کسی بھی چیز کو روک لینا، اتنی زیادہ خرید لینا کہ بازار میں اس کی کمی ہو جائے، چاہے وہ گیس ہی ہو، اور پھر اپنے چیز کو روکی ہوئی کو لا کے مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچنا۔ آپ نے فرمایا بازار میں غلہ لانے والے کو رزق ملتا ہے جبکہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ کتنی آن لائن چیزیں منگواتے ہیں ہم، تو جو دکھائی جاتی ہیں وہ نہیں نکلتی۔ کتنا کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن بعض دفعہ چیز کو اتنی بڑی کر کے دکھایا جاتا ہے، اس کا کوئی سائز نہیں بتایا جاتا، تو لینے والا خوشی سے لیتا ہے اور کیا آتا ہے واپس، پیسے ہی ضائع جاتے۔ تو کتنا یہ کیا کما لیتا ہے انسان، کتنا کما لے گا۔ تجارت بے شک آپ کو پسندیدہ تھی، لیکن تجارت میں بھی اگر کوئی دھوکہ کرتا ہے اور ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرتا اور جو دکھاتا ہے وہ نہیں دیتا، اور مال میں یعنی اچھی دکھا کے چیز تو گھٹیا دے دیتا ہے،
یہ سب دھوکے کی بے شمار ہزاروں قسمیں ہیں، اور اگر ہم تجارت اور یہ سب کی احادیث پڑھیں تو پیار آتا ہے اپنے نبی پہ۔ اللہ نے ہمیں کتنی قدم قدم پہ چیزوں سے منع کیا کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس سے دلوں میں محبت نہیں رہتی، دلوں میں گرجز آتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے۔ اب کوئی جوا کھیلے تو کیا وہ منافع کے لیے ہی کھیلتا ہے نا؟ ہر بندے کو ہوتا ہے میں جیت جاؤں گا، لیکن جب اس کا مال کسی دوسرے کی جیب میں سارے کا سارا چلا جاتا ہے تو کتنا اس کے دل کو تکلیف ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آگے قتل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خود کو نہ مارو، یہ مارنا ہی ہے خود کو۔ جو حرام چیز اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو گھر لا کے، اور بڑے خوش ہو کہ ہمارا تو مال بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ بھی قتل کرنا ہی ہے۔ پھر یہی پیسہ جب اتنا بڑھ جاتا ہے اور پریشانیاں ساتھ بڑھتی ہیں، پھر خودکشیاں ہوتی، وہ بھی اس میں آتی کہ نہ خود کو مارو۔ پھر لوگوں سے پیسے لیتے رہنا، دیتے رہنا، لیتے رہنا، پھر جب بہت سارا پیسہ لوگوں سے اکٹھا کر لینا، دیکھنا کہ اب اتر نہیں رہا، یا تو آؤٹ آف کنٹری چلے جانا یا خودکشی کر لینا، اور ہمیشہ کی گلٹ میں اپنی اولاد کو اور بیوی بچوں کو چھوڑ جانا۔ تو جب بھی آپس میں اب کوئی دھوکہ کرے گا، مثلا کسی کی گودام بھرا ہوا ہے اور لوگوں کے پاس کپڑے کی کمی ہے یا چیز غلے کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی ہے، اور وہ کہہ رہے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، لیکن جب دیکھے کہ اب لوگ بہت تنگ ہو رہے ہیں، کوئی میڈیسن ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کچھ بھی ہے، پھر اسے بازار میں لے کے آنا اور اس سے لوگوں کی ایکسپلائٹ کرنا، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا۔ جو بیمار ہے وہ تو خریدے گا، پھر نقلی دوائیاں لے آنا۔ کتنا ہم سنتے ہیں کہ ایسی ایسی نقلی میڈیسن ہیں جن سے وہ بیماریاں انسان کو ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھیں اندھی کر دیتے ہیں۔ ایسی ایسی انجیکشن زندگی بھر یہ آثار ہیں، جب تک وہ اس تکلیف میں رہے گا، اس کے اندر جتنی تکلیف آئی، اس کو اتنی بڑی نعمت کے چلے جانے پہ جتنی تکلیف آئی، تمہیں سکھ کیسے مل سکتا؟ کبھی بھی نہیں۔ انسان کیوں یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس طرح کرنے سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے ساتھ مہربان ہے، وہ تمہارا بھلا کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے تمہیں روک رہا ہے ایسی چیزوں سے۔ نہ مارو اپنے آپ کو، تم ایک جسم کی طرح ہو، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا تم سے پہلے کسی شخص کو ایک پھوڑا نکلا، اس نے تیر مار کر اسے چھیل دیا، پھر خون بند نہ ہوا تو اللہ نے اس کی موت کو حرام قرار دے دیا۔ چند دنیاوی مشکلوں سے پریشان ہو کر زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو ختم کر دینا۔ اور بچے، اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی ہم اپنی وین کاٹ لیں گے۔ کیا اس سے غموں سے نجات مل جائے گی؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ کیسے ہم؟ اور پھر جب اللہ سے دور ہو کے حرام ذریعے سے ڈھیروں اکٹھا کیا ہوگا، سکون تو ختم ہوگا۔ اسی لیے تو سیلیبریٹی اپنے آپ کو ختم کرتے، کتنا کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، شہرت، مال، محبتیں، گھر، سب کچھ ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ چیزیں جب ہم کسی کا دکھ ساتھ لے کے آئیں گے پیسے کے ساتھ، ہم کیسے سکھی رہ سکیں گے؟ کیونکہ یہ جو دولت کمانی بڑی بات نہیں، دعائیں کمانا بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ تھوڑا سا خود کو لاس لگا کے دیکھے، جو آپ کی نظر میں لاس ہے، ہمیشہ کا منافع کمائیں گے۔ اور ہمیشہ اب جب لوگ دیکھتے کہ مثلاً کسی کا صابن ہے بہت اچھا چل رہا ہے، صرف ہے بہت اچھا چل رہا ہے، لوگ بڑھ بڑھ کے لے رہے ہیں کہ اس کی کوانٹٹی بھی اچھی ہے، اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ کوانٹٹی کم کرنا شروع کر دیتا ہے، کوالٹی کم کرنا شروع کر دیتا ہے، سستی چیز کے ساتھ اس کا وزن اتنا ہی کرتا ہے۔ تو کیا وہ ہمیشہ چلتی ہے؟ نہیں چلتی۔ اللہ تمہارے ساتھ مہربان ہے، نہ کرو ایسا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو دشمنی اور ظلم سے ایسا کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اسے آگ میں داخل کر دیں گے ان قریب۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، مت بھولنا کہ تمہارے اس دھوکے کو کس نے دیکھا ہے؟ کون جان سکا کہ تم نے ایک
اتنی ساری ڈھیر ساری چیز میں کچھ خراب بھی مکس کر دیے؟ نہیں، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ایک پتا زمین پہ گرتا ہے، ایک ذرہ جو زمین پہ ہے وہ اس کی نظروں میں اوجل نہیں، تم تو انسان ہو، تم اس کی نظروں سے کیسے اوجل ہو سکتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، ایک انسان کی بوری کے گلے میں ہاتھ ڈالا، دیکھا نیچے سے گیلی اور اوپر سے سوکھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہمارا وہ نبی ہے جس نے پریکٹیکلی لوگوں کو ہر چیز بتائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی رخ نہیں چھوڑا، ہمارے دین نے کوئی رخ نہیں چھوڑا، کسی کو بھی نہیں بھلایا، تمام چیزیں ایک ایک کر کے بتا دیں۔ پھر بھی نہ مانو گے، پھر بھی ظلم کرو گے، پھر بھی زیادتیاں کرو گے، تو پھر وہ آگ میں ہی ڈالے گا نا۔ پھر کیوں کہتے ہو کہ وہ بڑی بڑی محبت کرتا ہے؟ تم نے محبت اس کی ساری چھین لی اپنی غلط حرکتوں سے۔ یہ تو اللہ پر بہت آسان ہے کہ اب تمہیں وہ آگ میں جھونک دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔